اچھا، لعنت اللہ کون؟ جو علی سے روکے. جو اللہ کی سبیل سے روکے وہ ہے ظالم، اور جو اللہ کی سبیل دکھائے وہ ہے نبی. بھائی جاگیے گا، جو اللہ کی سبیل سے روکے وہ ظالم، اور جو اللہ کی سبیل دکھائے وہ نبی. یعنی معیار ہے سبیل، اس سے جڑ جاؤ تو صلی اللہ، اس سے دور ہو تو لعنت اللہ. بھائی اچھا، حدیثوں کے جملے ہیں. جب نبی ہر وقت علی کا ذکر کرتے رہتے تھے نا، تو صحابہ کرام کی زبان سے یہ جملہ نکلا، لگتا ہے کہ نبی کو علی کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں. اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کو علی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا؟ نظر آتا تھا. پھر کیوں کہتے تھے کہ نبی کو علی کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں؟ یہ مجازن کہتے تھے. ایک جملہ ہوتا ہے حقیقتاً، ایک ہوتا ہے مجازن. مثلا میں کہوں یہ مجمع میری مٹھی میں ہے، مٹھی اتنی، مجمع اتنا، تو یہ حقیقتاً نہیں ہے، مجازن کہا ہے. کیا مطلب؟ میں ان سے کہوں صلوات پڑھیں تو یہ پڑھتے ہیں، میں کہوں نعرہ لگائیں تو یہ لگاتے ہیں، گویا میں نے کہا یہ مٹھی میں ہے. حقیقت میں بس علی ہی کہہ سکتا تھا کائنات میری مٹھی میں ہے. جب کسی نے مولا سے پوچھا یا علی آپ سے جو پوچھا جائے سوچتے کیوں نہیں؟ علی فرماتے ہیں بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتا ہے 5. فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ کہتا ہے مولا میری مٹھی میں ہے. علی فرماتے ہیں جیسے تیری انگلیاں تیری مٹھی میں ہیں، اللہ کی کائنات علی کی مٹھی میں ہے. بھائی بات پہنچی. نبی نے کیا فرمایا؟ یہ ہے سبیل. تو جو سبیل دکھائے وہ نبی. تو صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجازن، کہ نبی کو علی کے سوا کچھ نہیں دکھتا. انہوں نے مجازن کہا تھا. ایک مرتبہ بھرا مجمع تھا، علی دائیں جانب بیٹھے تھے، محمد ٹکٹکی باندھ کے علی کو ہی دیکھے جا رہے تھے. کسی نے کہا یا رسول اللہ ادھر بھی تو دیکھے. نبی نے فرمایا تم نے مجازن کہا تھا، حقیقت میں مجھے علی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. تو ظالم کی سمجھ آ گئی. اللہ ظالم پہ کیا کرتا ہے؟ 15 منٹ میں نے پڑھ لیا، کچھ بھی سمجھ نہیں آئی کیا؟ بھائی کچھ تو بولے نا. اللہ ظالم پہ کیا کرتا ہے؟ لعنت. اچھا، جب اللہ ظالم پہ لعنت کرتا ہے تو پھر اللہ خود ظلم کرے گا؟ نہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. اللہ کو پتا ہے کس کی ہدایت کرنی ہے اور کس کی نہیں. محمد کو بھی پتا ہے کس کی کرنی ہے اور کس کی نہیں. اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرہ بھر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اچھا یہ مجھے ذرہ سمجھانا پڑے گا. اللہ ذرہ بھر بھی کسی پہ ظلم. قرآن میں ایک اور مقام پہ ذرہ استعمال ہوا ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کوئی ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا اللہ وہ بھی دیکھے گا، کوئی ذرہ بھر برائی کرے گا اللہ وہ بھی دیکھے گا. بچوں کو میں سمجھاؤں یہ ذرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے. بیٹا ابھی تو بادل کا سما ہے، کل اگر اچھی خاصی دھوپ نکلی، کل دن 1 بجے اپنے کمرے میں جانا، دروازہ بند کرنا، ونڈوز بند کرنا، ایک روشن دان کھلا رہے، لائٹس بھی آف کر دینا. روشن دان سے سورج کی آئیں گی شعائیں، اندر ہوں گے چھوٹے چھوٹے ذرے. اچھا میرا خیال ہے یہ محلہ ٹھیک ہے، ادھر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. چلو میں آپ کی طرف تھوڑی دیر ہو جاتا ہوں. ذرے کی سمجھ آ گئی؟ بھئی وہ جو شعاؤں کے اندر چھوٹے چھوٹے ہوں گے ذرے، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ذرہ بھر بھی عمل کرو گے تولا جائے گا. کاموں کی والو وہ کیا ترازو ہوگا جس میں ذرے تولے جائیں گے. اللہ کرے میں اس منزل تک آپ کو لے جاؤں. بھئی کیا ترازو ہوگا جس میں ذرے تولے جائیں گے. ذرے کی سمجھ آ گئی؟ او اتنا سا ذرہ، ممبر پہ بیٹھا ہوں، ایک
دو تین کیمرے ہیں، تینوں کی موجودگی میں کہوں گا، ذرے کی سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر رکھے، ساری زندگی عبادتیں کرے، روزے رکھے، پیدل حج کرے، احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے، صفا و مروہ کے درمیان حالت مظلومیت میں قتل ہو، اگر اس کے دل میں ذرہ بھر علی کی دشمنی ہوئی، جنت کی خوشبو بھی نہیں، ذرہ۔ بھئی ذرے کی سمجھ آ گئی؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرہ بھر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ ذرہ بھر عمل بھی دیکھے گا۔ اچھا، اگر اللہ ظالم نہیں ہے تو پھر اللہ کیا ہے؟ بھئی سوال سمجھا؟ اگر اللہ ظالم نہیں ہے تو اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے عادل۔ ہاں انشاءاللہ بشرط زندگی 20 ربیع الاول بعد از نماز عشاء امام بارگاہ، مرکزی امام بارگاہ کاموں کی میں ہی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ جلسہ ہے عید میلاد النبی کے عنوان سے انشاءاللہ بشرط زندگی۔ توجہ ہے؟ اچھا، اگر اللہ ظلم نہیں کرتا تو اللہ عدل کرتا ہے؟ تو بھائی کچھ تو بولیں، عدل کرتا ہے تو اللہ ظالم نہیں، اللہ کیا ہے؟ عادل۔ عدل کی تعریف کیا ہے اور ظلم کی تعریف کیا ہے، یہی میں نے آپ کو بتانا ہے اور یہ عالیہ۔ عدل کہتے ہیں کسی شے کو اس جگہ پہ رکھنا جس کی وہ اہلیت رکھتی ہو، اسے کہتے ہیں عدل۔ اور ظلم اس کے برعکس ہے، کسی شے کو اس جگہ پہ رکھنا جس کی وہ اہل نہ ہو، یہ ہے ظلم۔ اللہ ظلم کرتا ہے یا عدل؟ عدل۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے جس کو جہاں رکھا وہ اس کا عدل۔ بھئی یہ میمنہ تو ٹھیک ہے، میسرہ بھی ٹھیک ہو جائے تاکہ قلب لشکر میں بھی جان آ جائے۔ بھئی عدل کی سمجھ آ گئی؟ اچھا صلوات پڑھو مل کے بابا سے بلند۔ آئیے بسم اللہ حضور سرکار، مل کے بارے دیگر صلوات تلاوت فرمائیے۔ مہربانی مہربانی۔ آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، مہربانی فرمائیے۔ بسم اللہ، آنا جانا لگا ہوا ہے، آپ آ جائیں آگے
صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل دین اسلام کی کتنی حسین کہانی ہے. خدا کے دین پہ ہر وقت نئی جوانی ہے. یہ جو مسجدوں میں ہیں آذانوں کی آوازیں علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے. صلوات پڑھیں مل کے آواز بلند. بسم اللہ. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ اللہ ظالم نہیں، اللہ کیا ہے؟ عادل. تو عادل کی تعریف کیا ہے؟ کسی شے کو اس جگہ پہ رکھنا جس کی وہ اہل ہو، اور ظلم اس کے برعکس، یعنی ایک شے کو ادھر رکھو جس کی وہ اہل. تو اللہ عادل ہے، ظالم نہیں. اچھا اگر اللہ عادل ہے تو نبی بھی عادل ہے، نبی بھی ظلم نہیں کرتا. یہ میرے سر پہ ہے امامہ، امامے کی جگہ ہی سر ہے، جوتے کی جگہ ہی پاؤں ہے. امامہ سر پہ رکھوں تو یہ عدل ہے، جوتا سر پہ رکھوں تو یہ ظلم ہے. اللہ بھی عادل، محمد بھی عادل. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں جسے محمد نے قدموں میں رکھا ہے نا، اسے سر پہ نہ بٹھا. بھائی عادل. تو اللہ بھی عدل کرتا ہے، محمد بھی. اچھا میں نے آغاز میں کہا تھا جو اللہ پہ جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اللہ پہ جھوٹ بولنے کا ایک مصداق یہ ہے کہ کوئی اس کے نبی پہ جھوٹ بولے. بھائی نبی پہ جھوٹ بولنے سے کیا مطلب؟ نبی ہے پڑھا لکھا، یعلمہم الکتاب کا مصداق. اور اگر کوئی کہے نبی ان پڑھ ہے تو یہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے جھوٹا ظالم ہے، ظالم پہ اللہ کی لعنت ہے. اگر نبی تمہارے لیے کسی کو حلال قرار دے، تم کہو حرام، تو یہ ظلم ہے، جھوٹا ہے. اگر نبی کہے حرام، تم کہو حلال، تو یہ جھوٹا ہے یا نہیں؟ نبی دے 10 چیزیں، تم لو 8، یہ جھوٹ ہے، ظالم ہو جاؤ گے. نبی دے 8، تم لو 6، یہ ظلم ہے. نبی دے 5، تم لو 3، تو یہ جھوٹ ہے، ظلم ہے. اور نبی دے 2، تم لو 1، تو یہ ظلم ہے،
عطرت، اور اگر کوئی کہے میرے لیے کتاب کافی ہے، ہوئے 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 نہیں پہنچی آپ تک بات، تو یہ جھوٹ ہے، جھوٹا ظالم ہے، ظالم پہ اللہ کی۔ تو الحمدللہ شیعہ سنی صاحبان نے دونوں چیزیں لے لی، قرآن بھی لے لیا، اہل بیت بھی لے لیے، نہ ان کا ان کے بغیر گزارا، نہ ان کا اس کے بغیر گزارا۔ اب توجہ رکھیے گا، اللہ بھی عادل، اس کا نبی بھی عادل، اس کا بنایا ہوا امام بھی عادل، یہ جو کرتے ہیں وہ عدل ہے، محمد جو کرے وہ عدل ہے۔ اگر کسی کو شانے پہ بٹھائے تو عدل ہے، کسی کو ہاتھوں پہ اٹھائے تو یہ عدل ہے، کسی کو اپنی جگہ پہ لا کے خود اٹھے اسے بٹھائے یہ عدل ہے، اور اگر کسی کو محفل سے اٹھائے یہ عدل ہے۔ یعنی نبی جو کریں گے وہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ بس ایک روایت اور سن لیجئے، زحمت تمام کروں۔ عراق میں، عرب میں ایک رواج ہے کہ جب کوئی مہمان آپ کے پاس آئے تو میزبان بیٹھے بھی ہوں، چونکہ ان کے ہاں عموماً بیٹھک نیچے بیٹھ کے ہوتی ہے جسے مجلس بھی کہا جاتا ہے، تو وہ آنے والے کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ آج بھی عراق جائیں زیارات کے لیے تو وہاں جو وہاں کے رہنے والے ہیں اگر ان سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہو تو جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ اٹھ جاتے ہیں۔ عرب میں یہ اخلاق کے مطابق تھا، جو بھی آتا تھا تو پہلے والا اس کے آنے پہ اٹھ جاتا تھا، اور نبی سے بڑا اقدار کا پابند کوئی نہیں، نبی سے بڑا خلق عظیم کا مالک کوئی نہیں۔ روایت کا میں ذمہ دار، نبی اپنے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اب جانتے نبی کے اتنے گھر تھے، ایک میں بیٹھے ہوئے تھے، دق الباب ہوا، پہلے نبی اٹھنے لگے پھر بیٹھ گئے، نہ اٹھے، گھر والی سے کہا کہ جاؤ دروازہ کھولو، اس نے کھولا، آنے والا آیا، نبی روایت کے جملے لم یتحرک لہو، نبی نے ان کے لیے حرکت بھی نہیں کی، اٹھے ہی نہیں، وہ آنے والا آیا اور آ کر بیٹھ گیا، پھر دوسری بار دستک ہوئی، پھر گھر والی سے کہا جاؤ کھولو، پھر کوئی آیا آ کے بیٹھ گیا، نبی نے حرکت بھی نہیں کی، تیسری بار پھر تک قرباب ہوا، فرمایا جاؤ، دروازہ کھلا، آنے والا آیا آ کر بیٹھ گیا، جب چوتھی بار دستک ہوئی، روایت کہتی ہے نبی اچھل کے اٹھے، عدل ذہن میں رکھنا، جلدی سے گئے دروازے کی طرف، دروازہ کھولا، سامنے اس کا چہرہ نظر آیا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یوں محمد نے باہیں کھولی، علی کو سینے سے لگایا، آئے، بٹھایا، پھر بیٹھے، اعتراض کرنے والی زبان نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ یہ ظلم تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا وہ کیسے؟ کسی کے لیے اٹھے کسی کے لیے نہیں اٹھے، نبی نے فرمایا سنو، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کا مصداق میں ہوں، خلق عظیم کا مالک میں ہوں، جب پہلے دستک ہوئی میں اٹھنے لگا، جبرائیل آیا، یا رسول اللہ کہہ رہے نہ اٹھنا ظلم ہو جائے گا، بھائی جو ظلم کی بحث کو سمجھو، نہ اٹھنا ظلم، پھر دستک ہوئی میں اٹھنے لگا، اللہ نے روکا نہ اٹھنا ظلم ہو جائے گا، تیسری بار پھر جبرائیل آیا نہ اٹھنا، مگر جب ہوئی چوتھی بار دستک، وہ جو مجھے بار بار روکتا تھا وہ 70,000 ملائکہ کو لے آیا، کوئی کہتا تھا دروازہ میں کھولتا ہوں، کوئی کہتا تھا میں کھولتا ہوں، نبی نے فرمایا اگر پہلے اٹھتا تو یہ ظلم تھا، علی کے لیے اٹھا ہوں تو یہ عدل ہے، اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔ اچھا